خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 6 باب کی 51ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر یہ فضل عطا کیا ہے کہ ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران عام اتواروں میں سے 20ویں عام اتوار کی عبادت خدا کے حضور ادا کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، پچھلے کچھ 3 سے 4 اتوار گزرے ہیں کہ ہم مقدس یوحنا کی انجیل پر غور کر رہے ہیں، اور مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے اس کا مقصد اور محور ایک ہے جو کہ پچھلے 3 اتواروں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندگی ہے۔ وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور نہ صرف زندگی دینے کے لیے بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ ہمیں سیر کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں مکمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسی لیے 3 سے 4 اتوار ہیں جب سے ہم سن رہے ہیں نشو نما کے بارے میں۔ پہلے ہم نے معجزے کے ساتھ شروع کیا جہاں پر خداوند یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ پہلے جسمانی نشو نما کرتا ہے، پہلے ان کو کھانے کو دیتا ہے، جسمانی نشو نما، اور اس کے بعد ان کی روحانی نشو نما شروع ہوتی ہے۔ اور روحانی نشو نما میں خداوند یسوع مسیح انہیں سکھاتے یہ ہیں کہ وہ جو مسیح کا بدن کھاتا اور اس کا لہو پیتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا رکھتا ہے؟ زندگی رکھتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو خود خدا ہے، کلمہ ہے، ابتدا سے خدا کے ساتھ ہے، آج خداوند یسوع مسیح ان پر ایک بہت بڑا بھید، ایسا بھید جس کا تجربہ ان کے باپ دادا نے خود کیا ہے، اس بھید کو ان پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ روٹی جس کا تم ذکر کرتے ہو کہ آسمان سے اتری ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں خود وہ روٹی ہوں، میں خود وہ کلمہ ہوں، میں وہ ہوں جو اترا ہوں تاکہ تمہیں زندگی دوں، تاکہ تمہیں فراوانی دوں۔
آج خداوند یسوع مسیح ان کے سامنے ذکر بھی کرتے ہیں اس واقعے کا جب خدا نے آسمان سے من برسایا تھا. انہیں بھوک لگی. جب خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا اور ان کو بھوک لگی تو وہ کیا ہے، موسیٰ پر کڑکڑاتے ہیں، خدا پر کڑکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مصر کی ہانڈیاں یاد آتی ہیں جہاں پر ہم گوشت کھاتے تھے. اور خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ان کے لیے آسمان سے کیا کرتا ہے؟ من برساتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح انہیں باور کرواتا ہے کہ یہ جو روٹی جس کا ذکر آج خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں، خود خداوند یسوع مسیح جو روٹی ہے، آج یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ اس من کی طرح نہیں ہے، اس من کی طرح نہیں ہے جس کو ہمارے آباء و اجداد نے کھایا اور پھر بھوکے ہوئے، جس کو انہوں نے کھایا اور مر گئے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہاں پر تمہارے سامنے آج وہ روٹی موجود ہے جو اپنے آپ میں کیا رکھتی ہے؟ زندگی رکھتی ہے، جس کو تم کھاؤ گے اور کبھی بھوکے نہ ہوگے، جس کو تم کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. مسیح میں میرے عزیزو، آج جب خداوند یسوع مسیح یہ بھید ان پر ظاہر کرتے ہیں یہودیوں پر، تو یاد رکھیں کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ ان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ابراہیم ہمارا باپ تھا. ان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ خدا خود ہم سے ہم کلام ہوتا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم کہتے ہیں، اور اسی لیے ان میں کہہ لیں کہ انا کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنا بدن کھانے کو، گوشت کھانے کو کیوں کر دے گا، اور اپنا لہو ہمیں پینوں کو کیوں کر دے گا، یہ کیسے کر سکتا ہے یہ. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کی روحانی نشوونما کرتے ہیں کہ وہ جو مسیح کو اپناتا ہے، وہ جو مسیح کی قدروں کو اپناتا ہے، وہ جو مسیح کی محبت کو اپناتا ہے، وہ جو مسیح کی قربانی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جو میرے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، میری سوچ میں ایک ہو جاتا ہے، میرے مشن میں ایک ہو جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا مشن کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی. باپ نے بھیجا اس مشن کے لیے تھا. مقدس لوکا میں بتاتے ہیں کہ باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، قربان کر دیا، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. مقصد یہ تھا. اور آج خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں شامل ہونا، یاد رکھیں ہمارے لیے بھی ایک دعوت ہے کہ ہم مسیح کی طرح ہو جائیں، مسیح کو اپنا لیں، مسیح کے ساتھ اس کے مشن میں، اس کے مقصد میں ایک ہو جائیں. وہ مشن، وہ مقصد جو خدا باپ کی مرضی کے ساتھ شروع ہوتا ہے. مسیح میں میرے جو آج جب ہم کلام سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلا خدا کی خدائی کو اور خداوند یسوع مسیح کو کیا کرنا؟ ماننا، تسلیم کرنا. اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک لہو کی اہمیت کو سمجھنا، حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. یہی بات آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول بھی کرتے ہیں کہ ہم نادانی کے ساتھ نہیں،
बल्कि हिकमत के साथ, समझ के साथ हम खुदा के पाक बदन और पाक खून को अपनी जिंदगी में समझने की कोशिश करें। मुक़द्दस पौलुस रसूली कहते हैं कि वो जो मसीह के पाक बदन को और पाक खून को नालायक तौर पर लेता है, वो अपनी सजा खाता और अपनी सजा पीता है, नालायक तौर पर। मसीह में मेरे जो हम सब का यहां पर आना, पाक यूकरिस्ट की इस पाक इबादत में शामिल होना, ये तो इस बात की तस्दीक है कि हम मसीह के पाक बदन और पाक खून में ईमान रखते हैं, कि मसीह का पाक बदन और खून जो हमारे लिए इस पाक अलतार पर बारहा उसकी यादगार हम मनाते हैं, हमारी जिंदगी, हमारी बरकतों, हमारी खानदानों में मौजज़ात का सरचश्मा यही है, ये पाक अलतार। अगर पूरा मेहर टाउन है तो याद रखें कि हम सब एक एक घर की, एक एक फर्द की तमाम बरकतें कहां से निकलती हैं? इस पाक अलतार से। क्योंकि हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने मेहर टाउन की इस कलीसिया में अपना डेरा लगाया है। जब तब्दीली सूरत का वाकया हुआ तो पतरस ने, शमौन ने क्या कहा था कि अच्छा है कि हम यहां पर क्या करें, 3 डेरे बनाएं। क्यों? उसने कहा था इसलिए क्योंकि उसको वो जलाल का जो उसने एक मंजर देखा था, वो कहता है कि यही अच्छा है, यही रह जाए हम। मसीह में मेरे जो मेहर टाउन के इस कलीसिया में खुदा का घर होना, खुदा का मज़बा होना, ये खुदा का डेरा है। यहीं से हम यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून हासिल करते हैं। लेकिन किस ईमान के साथ हासिल करते हैं? आज सवाल यह है, जो यहूदी हैं वो ईमान नहीं ला पा रहे थे कि यीशु मसीह ही जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह ही जो है, इसका खून जो है ये हमारे लिए हकीकी शुर्ब है। वो ईमान नहीं ला पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उसे जानते थे, जान पहचान थी। दूसरा, वो खुद समझते थे कि हम तो बहुत बड़े हैं, हाँ हमारा बाप इब्राहिम है। मसीह में मेरे जो वो नादानी में खुदावंद यीशु मसीह को समझ नहीं पाए थे, नादानी में। लेकिन आज जब हम अपनी बात करते हैं तो क्या हम भी नादानी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून को लेते हैं, या कि हम लायक तौर पर मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में शामिल और शरीक होते हैं? ये आज सवाल है। आज का कलाम हमसे पूछता भी यही है कि जब आज हम सब यहां पर मौजूद हैं तो किस ईमान के साथ हम आए हैं? क्या हमारा ईमान यह है कि आज जब मसीह का पाक बदन और खून यहां पर तोड़ा जाएगा, जब उसको बरकत दी जाएगी, तो यहां से मसीह का जो पाक बदन मुझे मिलेगा वो खुद मसीह है? क्या हमारा ईमान ये है? या कि हम यही सोचते हैं कि कोई गल नहीं, जा रहे हैं बस ठीक है, जो मामूल दी नमाज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंड ਤੇ ਕੀ होना है कि उन्होंने पाशाक देनी, तो चलो ठीक है जी। हमारा ईमान क्या है? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हमारे ईमान की क्या है? वो आज सवाल है हमारे लिए। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं कि अगर मेरे सामने फरिश्ता और काहिन आए तो मैं पहले किसे सजदा करूंगा? काहिन को। क्यों? वजह उसकी क्या है? वजह बताते हैं कि वजह उसकी ये है, काहिन को मैं इसलिए सजदा करूंगा पहले क्योंकि काहिन वाहिद एक ऐसी हस्ती है इस दुनिया में जो मसीह को इस पाक अलतार पर ले आता है अपने हाथों में। जब हम तबद्दल की रसूमात अदा करते हैं, काहिन अपने हाथों को फैलाता है, पाक रूह की मदद से होस्तिया को और जो है मैं को बरकत देता है, तो याद रखें कि उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा होता है और खुदावंद यीशु मसीह खुद पाक बदन और पाक खून की सूरत में अलतार पर आ जाता है। जब खास तौर पर यीशु मसीह के अल्फाज दोहराए जाते हैं कि लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
اور اس کے بعد لو یہ میرا خون ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. یہ یسوع مسیح کے الفاظ جب اس ہوستیا پر اور میں پر دہرائے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہی ہوستیا اور وہی میں جو ہے وہ کس میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں. مقدس فرانسس کہتا ہے کہ میں کاہن کو سجدہ کروں گا کیونکہ وہ معجزہ خدا کاہن کے ہاتھوں میں کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود پاک بدن اور خون کی صورت میں کاہن کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. مسیح میرے جو آج ہم نے اپنے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں پاک یوکرس کی عبادت کرتے ہوئے. ہمیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, کسی کو شاید 50 سال ہو گئے ہوں گے اس پاک عبادت کو ادا کرتے, کسی کو 10, کسی کو 20, 30, 40. لیکن ان 40, 50, 70, 80, 90 سالوں میں کیا ہم نے آج تک یسوع کو اس پاک الطار پر پاک بدن اور پاک خون کی صورت میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ سوال آج یہ ہے. اگر آج تک ہمیں یسوع پاک بدن اور پاک خون کی صورت میں اس پاک الطار پر نظر نہیں آیا ہے تو یاد رکھیں کہ آج ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ زندہ روٹی ہے. وہ روٹی کی صورت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ پاک خون کی صورت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اور صرف موجود ہی نہیں ہے بلکہ جب ہم پاک بدن اور پاک خون حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہماری زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ نیا کر دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کے ساتھ جڑا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہے. ایسی ہی خداوند یسوع مسیح ایک بات اور کہتے ہیں جب کہتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ اب تک کیا کرے گا؟ پھل لائے گا. جو طاق سے جڑا رہتا ہے, جو یسوع سے جڑا رہتا ہے. یاد رکھیں آج جب ہم مسیح کے پاک بدن اور خون کو یاد کرتے ہیں, اس کی روحانیت کو یاد کرتے ہیں, اہمیت کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یسوع کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے درمیان اور یسوع کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کیا کرتی ہے؟ جوڑے رکھتی ہے, ہماری ہمیشہ کی زندگی کو ممکن بناتی ہے. ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سبھی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں. کوئی ایتے ہوئے جڑا ہمیشہ کی زندگی نہیں پانا چاہتا؟ ہاں جی, ہاتھ چکو ذرا. جڑا ہمیشہ کی زندگی نہیں پانا چاہتا کوئی ہے؟ نہیں. خواہش سارے دی ہے, خواہش سارے دی ہے کہ اسی کی پائیے ہمیشہ دی زندگی. اور اس ہمیشہ دی زندگی جیڑی ہے پان واسطے یسوع مسیح نے ساڈے کول ایک خوبصورت اپنی یادگار چھڈی ہے, بلکہ اپنا آپ ساڈے کو چھڈ دیتا ہے. اور وہ کدی صورت چ پاک بدن تے پاک خون دی صورت چ, جدی تصدیق اج کلام مقدس چ خود خداوند یسوع مسیح کردا ہے کہ جیڑا میرا بدن کھاندا تے میرا خون پیندا ہے وہ اپنے اندر کی رکھدا ہے؟ ہمیشہ دی زندگی رکھدا ہے. اسی او وا جڑے یسوع مسیح دی ضیافت چ شامل ہو کے او دے پاک بدن نو لے کے او دے پاک خون نو لے کے اسی اپنے آپ نو ہمیشہ دی زندگی دے قابل بنانے ہاں, لائق بنانے ہاں. اسی گنہگار ہاں, یہ کوئی شک نہیں. انسان ہاں, گناہ کرنے ہاں, کمزور ہو جانے ہاں, لیکن بارہا جنی وار اسی مسیح دے پاک بدن نو تے او دے پاک خون نو حاصل کرنے ہاں, یاد رکھنا کہ وہ پھر سانو کی کر دینا ساڈے سارے گناہاں نو, کمزوریاں نو, خطاواں نو مٹا کے تو وہ سانو کی کر دینا ہمیشہ دی زندگی دے دینا ہے. اسی ایتھے جڑا ہے صرف کوئی بہن نہیں آندے, اسی ایتھے بہن نہیں صرف آندے یا کوئی وقت گزارن نہیں آندے, بلکہ اسی کی کرن آنے آئے تھے, اسی ایتے خدا دے کلام نو سن کے تے اسی یسوع کولوں زندگی پان آنے ہیں. کیونکہ وہ خود کہندا ہے
کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا رکھتا ہے؟ زندگی رکھتا ہے. اور اسی خوش قسمت ہاں کہ ہر اتوار سانو پاکما کہتے کلیسیا یہ موقع دیندی ہے کہ اسی اپنے آپ اس پاک زندگی دے وچ شامل کرتے رہیے. کئی ایسے علاقے کئی ایسی جگہ بھی نے جتھے مہینہ سال پاکماس نہیں ہوندی. لوگاں نو پاک شراکت مسیح دا پاک بدن تے پاک خون مہینے بعد سال بعد. کیوں؟ کیونکہ کاہن گھٹ نے. لیکن اسی خوش قسمت ہاں کہ خدا نے سانو اے برکت دیتی ہے کہ خدا دا پاک بدن تے پاک خون اس جگہ تو ملتا ہے جڑا خدا دا ڈیرا ہے. تے وہ ڈیرا بھی ساڈے اپنے گھراں دے درمیان ہے. اپنے گھراں دے درمیان ہے. ساڈے خدا نے اپنا ڈیرا ساڈے گھراں دے وچ لایا ہے. اور اپنے اس پاک التار تو پاک مذبح تو خدا سانو ساریاں نوں کی دے رہا ہے؟ زندگی دے رہا ہے. مسیح چ میرے دو اس زندگی دی اہمیت کی ہے ساڈے واسطے. یہ بڑی گل ہے. اج گل ہے کہ خدا دا گھر بھی اتنے ہے, خدا دا کاہن بھی اتنے ہے, پاک قربانی بھی ادا کی جا رہی ہے. لیکن ساڈے لئی اس پاک قربانی دی, پاک بدن دی, پاک خون دی اہمیت کنی ہے. کئی دفعہ آندے نے کہ جڑی شے کول ہوئے او دی اہمیت کی ہو جاندی ہے؟ گھٹ جاندی. ٹھیک ہے. اسی سوال اج اپنے آپ نے پوچھنا ہے مے ٹاؤن دی کلیسیا ہوندے ہویا کہ آیا ساڈے لئی یسوع مسیح دے پاک بدن تے پاک خون دی او دے اس خوبصورت گھر دی کتے اہمیت گھٹ تے نہیں گئی؟ اگر گھٹ گئی ہے تو اج ایک دفعہ پھر کلام سانو سارے نوں دعوت دیندا ہے کہ اسی اس اہمیت نوں, پاک بدن تے پاک خون دی اہمیت نوں, ایدی روحانیت نوں ایک دفعہ پھر تو اپنی زندگیاں چی کر لئیے, نیا کر لئیے, تاکہ جڑا زندگی دا سلسلہ, جڑا ہمیشہ دی زندگی دا سلسلہ خدا باپ نے ساڈے درمیان شروع کیتا ہے اس مذبح تو, خدا اس ہمیشہ دی زندگی دے سلسلے نو کی کر رکھے, جاری رکھے. اسی اپنے خانداناں لئی مشکلاں نے, پریشانیاں نے, تنگیاں نے, بیماریاں نے, انہاں سارا کچھ نو لے کے اسی اس مذبح تے آئیے, کیونکہ اے او مذبح ہے جتوں زندگی ملنی ہے, جتوں مشکلوں دے حل ملنے ہیں, جتوں بیماراں دی شفا ملنی ہے, جتوں بے روزگاراں نو روزگار ملنا ہے, جتوں بے اولاداں نو اولاد ملنی ہے. اے وے او پاک مذبح. اور یسوع مسیح جڑی ہمیشہ دی زندگی دی گل کردا ہے وہ زندگی یہی ہے کہ جیڑا میرا بدن کھاندا تے میرا خون پیندا ہے, یسوع مسیح کہندا ہے میں ان دی ساریاں کمیاں نوں کی کر دیاں گا, پورا کر دیاں گا. کوئی کمی نہ رہے گی. ہمیشہ دی زندگی زندہ رہنا یہی ہے. جو میرا بدن کھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندہ رہے گا. فراوانی ہوئے گی, شفاواں ہون گیاں, برکتاں ہون گیاں. لیکن گل ایک کہ ایمان ہے تو ایمان دے نال کی کران گے؟ اسی برکت بھی پاواں گے. اس مذبح تو ہی اسی شفاواں بھی پاواں گے, مصیبتاں دے حل بھی پاواں گے, بے اولاد بھی پان گے. اور اسی جڑے یسوع تے ایمان رکھنے ہاں ہمیشہ دی زندگی بھی پاواں گے. لیکن گل ایک کہ ایمان, کیونکہ جدوں بھی یسوع مسیح نے چاہے لنگڑے نو چلن دی طاقت دیتی, چاہے انے نو اکھاں دتیاں, چاہے گنگے نو بولن دی طاقت دیتی, چاہے بہرے نو سنن دی دیتی, یا مردے نو زندہ کیتا, یسوع مسیح نے ہمیشہ یہی کیا کہ تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا ہے؟ اچھا کیا. اگر ایمان ہے تو یاد رکھنا کہ زندگی بھی ہے, اگر ایمان ہے تو یسوع بھی ہے, اگر ایمان ہے تو پھر سانو سمجھ ادو آنی ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ دی زندگی ہے. جدو ایمان ہے. اج
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਹਜੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਤੂਰੀਆਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੂਮਨ, ਹਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਮਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਾਕ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਤੇ ਪਾਕ ਖੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਮਾ ਕਹਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਮਾਸ ਤੋਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪਾਕਮਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10:30 ਦਾ ਹੈ ਤੇ 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਮਾਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਫਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਤੇ ਪਾਕ ਖੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਅਕੀਦਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਉਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਮਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣ? ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾहों का बादशाह। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਖਤ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਤਖਤ। ਤੇ ਤਖਤ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਖਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਖੁੱਲੇ, ਤਖਤ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। ठीक है, लेकिन ये बेहुरमती होती है ये कि आप हाथों में मोबाइल पकड़े हुए हैं, पैसे फड़े ने, टिशू फड़े ने, तो आके तुसी इंज अगे हाथ इंज कर देंगे ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बेहुरमती है। देखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा खुद हमारे पास पाक अलतार पर उतरता है और उसके बाद उसी खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन को हम सब हासिल भी करते हैं। मतलब साडा खुदा साडे कोल आंदा है, अपने खुदा नूं असीं अपने अंदर की करने आ, हासिल करने आ। और इहदे नाल जुड़ी एक चीज़ है कि अक्सर जो पाक शकत लैके तो जाते ने
ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਪਾਕ ਮਜ਼ਬਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕੀਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ और हमेशा दी जिंदगी पाते जावांगे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।